الرحمن الرحيم كتاب فصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں راشد باللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں BOB آواز. ناظرین، BOB آواز کے اس شو مسئلہ اور مسائل کے اندر آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں اور ہم شروع کر رہے ہیں مسئلہ اور مسائل کے اندر وہ مسائل جو آج کل لوگوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہیں. تو ناظرین، آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ نکاح سے متعلق ہیں، شادی سے متعلق ہیں. اسی لیے ہم چاہیں گے کہ حضرت مفتی صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ نکاح کرنا فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نکاح کرنا شریعت کے اندر لوگوں کے اپنے حالات کے اعتبار سے ہے. جی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے نکاح کرنا فرض واجب ہے. جی جی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. جی جی. کسی کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے. جی جی. تو کسی کے لیے ناجائز اور حرام بھی ہے. جی جی. ایسا آدمی جو بیوی کے خرچ کو، اس کے مہر اور نان و نفقہ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی جی. اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں حرام میں، زناکاری میں مبتلا ہونے کا اسے یقین ہے. جی جی. تو ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض اور واجب ہے. جی جی. ایسا انسان جو استطاعت رکھتا ہے بیوی کے نان و نفقہ کی، اس کے مہر کی، لیکن حرام کاری میں مبتلا ہونا بغیر نکاح کے اس کے لیے اس کا یقین نہیں ہے. جی جی. تو ایسے انسان کے لیے سنت ہے جی جی. نکاح کر لے، ہے نا. جی. اس کے پاک دامنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے. جی جی. ایسا انسان جو بیوی کے نان و نفقہ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مہر کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جی جی. ایسے انسان کے اوپر نکاح کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. جی جی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انتظام کرے، اس کے بعد نکاح کرے. جی جی. ایسا انسان جو زوجیت کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہے، جی جی. جیسے عنین ہے، جی جی. تو زوجہ کے حقوق کو ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، جی جی. یا وہ سمجھتا ہے کہ اگر نکاح کیے تو بیوی پہ ظلم ہو جائے گا، جی جی. تو ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جی. حرام ہے. جی جی. تو نکاح کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے نکاح کے وجوب یا استحباب یا عدم وجوب عدم استحباب کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. جی جی. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ تو ہوا نکاح فرض ہے واجب ہے. تو آپ نے سنا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتا دیا کہ نکاح فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، یعنی سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے. اب جو دوسرا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ کن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن کے ساتھ ناجائز ہے. یعنی جو بہنیں ہیں یا پھر اس طریقے سے کتنے رشتے ہیں جس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے جن کے ساتھ. قرآن کریم کے اندر ان رشتوں کی تفصیل موجود ہے. جی جی. چوتھے پارے کی آخری آیت کے اندر جی جی. اللہ پاک نے وہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں. جی جی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. جی جی. اس میں 14 قسم کے عورتوں کا تذکرہ ہے جی. جن سے نکاح کرنا حرام ہے. جی جی. رہا کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جی جی. تو اللہ نے خود فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جی جی. کہ ان کے علاوہ جن کا بیان ہوا ہے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں جی جی. ان سے نکاح کرنا جائز ہے. جی جی. ہاں، نکاح کے لیے یہ ضروری ہے جی جی. کہ جن عورتوں سے نکاح کیا جا رہا ہے ان کا عقیدہ،
ان کا مذہب معلوم ہونا، جی جی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جی جی بقیہ جو محرمات ہیں جی جی ان کے علاوہ جو عورتیں محرمات میں سے نہیں ہیں جی جی ان سے شرعی اصولوں پہ نکاح کرنا جائز ہے۔ جی جی اچھا، نکاح کے اندر جو مہر وغیرہ دی جاتی ہے تو مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن مہر کے اندر بہت زیادہ کمی اور کہہ لیجیے تو دینا ہی نہیں چاہتے، تو مہر کے کیا مسائل ہیں؟ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے مہر؟ دیکھیے، مہر کی مقدار اقل مقدار کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ جی جی مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے، جی جی یعنی 10 درہم سے کم مہر اگر کسی نے باندھا جی جی تو مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جی جی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم تقریباً 2.5 تولہ چاندی سے کچھ رتی زیادہ ہوتا ہے۔ جی جی ہر زمانے کے اعتبار سے جو چاندی کی قیمت ہے جی جی وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، جی جی یا مہر باندھتے وقت جو چاندی کی قیمت ہے یا سونے کی قیمت ہے جی جی تو اس اعتبار سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، جوڑ لیا جائے گا، لیکن یہ اقل مقدار ہے، جی جی اکثر مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، جی جی اور وہ فریقین کے اعتبار سے ہے، جی جی یعنی لڑکا کتنی وسعت والا ہے یا لڑکی کس انداز کی ہے، کیسے حسب و نسب کی ہے، جی اس کے خاندان میں کیا مہر چلتا ہے، جی تو اس اعتبار سے مہر کی تعین کی جاتی ہے۔ جی جی مہر کو بہت کم بھی نہیں باندھنا چاہیے جی جی اور بہت زیادہ بھی نہیں باندھنا چاہیے، جی جی اور مہر کو ایک متوسط حیثیت میڈیم مہر باندھنا چاہیے تاکہ لڑکا جو ہے اس کو ادا بھی کر سکے، جی جی اور اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے جی جی کہ اس کی زوجہ کو کوئی چیز ہی ہاتھ نہ آئے۔ جی جی تو مہر کی اسی بنیاد پہ شریعت نے اقل مقدار کو تو متعین کر دیا لیکن اس کے اکثر مقدار کو متعین نہیں کیا ہے، اور دونوں کی حیثیت کے اعتبار سے مہر کو متعین کرنا چاہیے۔ اور مہر کو جیسے ہمارے یہاں کے عام رواج میں مہر بہت کم باندھا جاتا ہے تو بہت کم بھی نہیں باندھنا چاہیے، اور مہر کو جہاں تک ادا کرنے کی بات ہے تو جس طریقے سے مہر کو باندھنا واجب ہے ویسے اس کو ادا کرنا بھی واجب ہے، اور اس کو فوری طور پہ ادا کرنا چاہیے۔ جی جی اچھا، مہر ادا نہ کرنے پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیوی کے پاس بیٹھ کر کے باقاعدہ مہر بخشواتے ہیں مرتے وقت، اور اگر مر گئی بخشوائے نہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا ان کا اللہ جانے، لیکن مہر بخشواتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ مہر میں ادا نہیں کر سکا، یہ سب شریعت میں کیا ہے؟ حالت نزاع کے وقت اگر کوئی مہر کو بخشوا رہا ہے اور معاف کرا رہا ہے، اگر بیوی معاف بھی کرتی ہے تبھی معاف نہیں ہوگا، جی ہے نا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہر ادا کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے، بخشوانے کے لیے نہیں۔ جی جی اور اگر اس کو بخشوانا ہے تو زندگی میں بخشوائے، مرتے وقت کیوں بخشوا رہا ہے؟ حالت نزاع کے اندر اگر کوئی بیوی معاف بھی کر دیتی ہے تو پھر جو ہے اس کا معاف کرنے کا اعتبار نہیں ہے، وہ شوہر کے ذمے قرض باقی رکھتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوگا، جی جی اس کے ورثہ کو۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی کرنے میں یعنی نکاح کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لڑکا لڑکی کی طرف سے؟ مثلاً ان کے خوفوں کے بارے میں۔ دیکھیے، شادی کے سلسلے میں برابری ہمسری تو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے جی جی تو یہ برابری دیکھنا چاہیے، اور اس میں ہی خیر ہوتا ہے کہ برابری دیکھ کر کے ہی شادی کی جائے۔ جی جی ہاں، بلکہ یہ تو بہتر ہے کہ جس عورت سے شادی کر رہا ہے تو مالی اعتبار سے اس سے کمتر ہو، جی جی خوبصورتی کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہو، جی تو یہ تو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے عام طور پہ شادی کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها
लिमालिहा व लिहस्बिहा व जमालिहा व दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, जी कि औरत से शादी की जाती है, निकाह किया जाता है, उसके माल को देखा जाता है, उसके हस्ब व नसब को देखा जाता है, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है जी और उसके दीनदारी को देखा जाता है। जी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग दीनदारी को देखा करो जी और दीनदारी देखोगे तो इसके अंदर ही भलाई है। जी तो बहरहाल ये चीज़ें देखना चाहिए, जी ज़रूरी नहीं है लेकिन मुस्तहब ज़रूर है कि इन चीज़ों को देख करके निकाह करें, जी जी ताकि निकाह के जो मसाइल हैं और निकाह की जो ज़रूरत है और निकाह के जो मकासद हैं वो सही तौर पे पूरे हो सकें, जी। तो देखना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत अहम मसला है जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा है, जैसे हिंदू लड़की से निकाह करना। अगर हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो क्या निकाह हो सकता है? क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा टारगेट बना रही है, जगह जगह मुसलमान लड़कों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो क्या इस तरीक़े की निकाह करना जायज़ है मुस्लिम के अंदर, इस्लाम के अंदर? इख्तलाफ मज़हब की बुनियाद पे निकाह नहीं हो सकता है, दोनों का हम मज़हब होना ज़रूरी है, जी दोनों का मुस्लिम होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकाह नहीं हो सकता है। हाँ, कुरान करीम के अंदर अहले किताब से जो वाकई अहले किताब हों जी तो उनसे निकाह, उनकी औरतों से निकाह किया जा सकता है, बशर्ते कि वो अल्लाह की ज़ात आली पे ईमान रखते हों, अपनी किताब पे ईमान रखते हों जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, जैसे यहूद व नसारा। जी तो अगर ये वाकई मानों में ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब पर ईमान रखते हैं, जिस तरीक़े से वो नाजिल हुआ और अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, तो उनकी औरतों से निकाह हो सकता है, लेकिन अपनी बच्चियों को उनके निकाह में देना जब भी जायज़ नहीं है। मसला कुरान करीम में मौजूद है। इस वक्त जो ईसाई हैं, इस वक्त जो यहूदी हैं, उनके यहाँ शादी करना सही होगा? इस वक्त के जो ईसाई हैं वो अक़ीदे तसलीस के कायल हैं, है ना, और अक़ीदे तसलीस के यानी तीन खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं, और इसी तरीक़े से खुदा को भी खुदा मानते हैं। जी जी। तो चूँकि वो अक़ीदे तसलीस के कायल हैं और कुरान करीम ने अक़ीदे तसलीस के कायलीन के बारे में कुफ्र का फतवा दिया, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस कुरान करीम की आयत करीमा की रूह से फिर वो अहले किताब नहीं रहे, है ना, वो अहले किताब से निकल गए इस अक़ीदे की बुनियाद पे। तो उनके औरतों से निकाह का फिर जायज़ जी जी। अच्छा, अगर किसी ने निकाह कर लिया, शादी कर लिया है उनसे, और उनके जो औलाद हो रहे हैं, फिर उनका क्या हुक्म होगा? मान लीजिए हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, निकाह अपने हिसाब से कोर्ट मैरिज करा लिया है, और उसके औलाद जो हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उनका क्या हुक्म होगा? ओ किताबों में मसला लिखा हुआ है कि वो माँ बाप में से जो मज़हब के एतबार से बेहतर होंगे, यानी इस्लाम के मुसलमान होंगे, तो औलाद को वो मुस्लिम के ताबे किया जाएगा, है ना, और हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। जी जी। तो इसके लिहाज से भी, और माँ बाप में जो मज़हब के बेहतर मज़हब के होंगे तो उनके ताबे उसको किया जाएगा, बच्चे को किया जाएगा, यानी औलाद को मुसलमान ही माना जाएगा। अच्छा, एक और मसला है जो इस वक्त आम तौर पे हो रहा है, कोर्ट मैरिज। यानी कोर्ट मैरिज होने के बाद से मौलवी हजरात से, आलिम हजरात से निकाह पढ़वाना अलग से क्या ज़रूरी होगा? जबकि कोर्ट मैरिज के अंदर अगर इजाब कबूल हो जाता हो, यानी मान लीजिए दोनों दस्तखत किए हैं तो कबूल हो ही गया, और अगर महर भी मुतय्यन हो गया है, तो क्या अलग से निकाह सुन्नत तरीक़े पे पढ़वाना? मतलब ये है कि क्या दोबारा निकाह पढ़वाना ज़रूरी है या नहीं है? तो अगर जो है कोर्ट के अंदर गवाह मौजूद हैं और मुस्लिम गवाह हैं, जी जी, तो मुस्लिम गवाहों की मौजूदगी में अगर ये इजाब कबूल हुआ है, जी जी,
تو یہ نکاح ہو گیا، پھر پڑھانا ضروری نہیں ہے، یعنی گواہ مسلم ہونا گواہ چاہیے۔ مسلم جی ہونا جی چاہیے۔ اچھا، یہ ایک اور مسئلہ ہے جو اس وقت یہ بھی بہت عام ہے کہ موبائل کے اوپر نکاح پڑھوا دینا۔ لڑکا سعودی عرب رہ رہا ہے، ممبئی رہ رہا ہے، یا پھر باہر رہ رہا ہے، اور گھر کے لوگ گھر پہ ہیں، لڑکی کے پاس ہیں، اور دونوں جگہ سے نکاح ہو جا رہا ہے، تو کیا مسئلہ یعنی ہے؟ کیا اس طرح سے نکاح جائز؟ جی نکاح ایسے جائز ہے جی بشرطے کہ بچے کے قبول کرنے کا یقین ہو، ادھر سے ایجاب ہوا اور اس نے قبول کیا، ہاں وہی قبول کر رہا ہے، آواز اسی کی ہے، جی جی اور اس کے گواہ موجود ہیں، تو نکاح ہو جائے گا۔ جی جی اچھا، ایک اور مسئلہ ہے مفتی صاحب جو بہت عام ہے خاص طور سے اس زمانے میں، کہ لڑکی کیا اپنے پسند کا لڑکا چن سکتی ہے؟ کیونکہ اکثر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ اختلاف بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو اپنے پسند کے لڑکے چننے کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور والدین کے اندر بھی۔ تو یہ اس زمانے میں جائز ہے؟ وہ کسی زمانے میں بھی جائز رہے گا۔ جس طریقے سے لڑکے کو لڑکی چننے کا اختیار ہے، انتخاب کا اختیار ہے، تو اسی طریقے سے شرعاً لڑکی کو بھی لڑکا چننے کا اختیار ہے۔ جی جی ہاں شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اسی لیے تو ایجاب و قبول ہے، جی جی دونوں اسی لیے ضروری ہے، ایک کی طرف سے ایجاب اور دوسرے کی طرف سے قبول۔ جی جی اپنے یہاں کے ماحول میں عام طور پہ بچیوں کی طرف سے ایجاب آتا ہے، بچوں کی طرف سے قبول ہے، جی جی یا دلہن کی طرف سے ایجاب اور دلہے کی طرف سے قبول ہوتا ہے، جی جی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایجاب جو ہے صرف اسی کی طرف سے آئے، ایجاب ادھر سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جو لوگ پیغام نکاح دیتے ہیں تو ان کی طرف سے ایجاب ہے، جی جی عورت نے قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا شرعی اصولوں کے ساتھ۔ تو ایجاب کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے شوہر کو عورت چننے کا انتخاب ہے تو عورت کو بھی شوہر چننے کا انتخاب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی کیا لڑکا بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی لڑکا بھی اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کر ہاں سکتا ہے؟ کیوں نہیں، بالکل جی بالکل کر سکتا ہے۔ جی جی اچھا، اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، کیا والدین کی رضا ضروری ہے کیا بچوں کی شادی کے لیے؟ یعنی لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے دونوں کے والدین کو راضی ہونا، خوش ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ خوش نہ ہو، لڑکا لڑکی شادی کر لیے تو؟ اگر دونوں بالغ ہیں، لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں، تو اپنے نکاح کے بارے میں وہ خود مختار ہیں، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں والدین کی رضا یہ ایک جو ہے ضروری امر ہے، یا شرعی اعتبار سے نہیں، ماحول کے اعتبار سے بھی اور ان کے حقوق کے اعتبار سے بھی، کہ والدین کی خوشی شامل کر لیا جائے تو یہ تو بہتر ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ اگر والدین کی رضامندی کے بغیر ان لوگوں نے نکاح کر لیا ہے اور کفر میں نکاح کیا ہے تو نکاح منعقد ہو گیا، اور اگر کفر میں نکاح نہیں کیا ہے، یعنی ایسی جگہ نکاح کیا ہے کہ جس میں ان کی برابری نظر نہیں آ رہی اور والدین کو اعتراض ہو رہا ہے، تو اگر غیر کفر میں ہے، کفر سمجھ رہے ہیں نا ہم سری برابری، تو ہاں عام طور پہ کفر کے مطلب لوگ نہیں سمجھ، مثلا جیسے برادری کا فرق ہے، جی جی تو دوسری برادری میں اس نے مسلم ہی برادری میں شادی کیا، لیکن دوسری برادری میں شادی کیا ہے، جیسے خان ہیں، پٹھان ہیں، یا پھر ہاں بس یہی سمجھیے کہ اس نے دوسری برادری میں شادی کیا ہے اور ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہیں، تو وہ اس نکاح کو نہیں چاہتے ہیں، تو ماں باپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر کے اس نکاح کو فسخ کرانے کی مانگ کرے، اور قاضی اس کے دعوے کو قبول بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے والد کو۔ اچھا، یہ آخر مسئلہ ہے جو عام طور سے پیش آتا رہتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور لڑکی ابھی اپنے گھر پہ ہے، یعنی اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، جس کو گونا کہتے ہیں، ابھی نہیں ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت کئی چیزیں ہیں، یعنی اس کو عدت کتنی گزارنی ہے، مہر کتنا ادا کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ تذبذب میں ہیں۔ رخصتی سے پہلے، یعنی دونوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو مہر بھی پوری ادا کرنی پڑے گی، جی جی اور عدت بھی اسے گزارنی پڑے گی 4 مہینہ 10 دن۔ جی جی 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے تو اس کو عدت بھی گزارنی پڑے گی، جی جی اور شوہر کو پورا مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی اس کی وراثت سے اس کو پورا مہر دیا جائے گا۔ عدت کے بارے میں یہاں پہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ عدت مان لیجیے وہ دونوں جب ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوئے ہیں تو
جن وجہوں سے عدت گزاری جاتی ہے، یعنی اگر ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں تو شبہ ہے، یعنی جیسے کہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس حساب سے عدت گزارا جاتا ہے 4 مہینہ، لیکن یہاں پہ تو اکٹھا بھی نہیں ہوئے، تو پھر عدت کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ عدت کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد سے رخصتی ہونے سے پہلے اگر شوہر طلاق دیتا تو نکاح ختم ہو جاتا، جی جی، اور یہاں پر نکاح ختم تو نہیں ہوا، شوہر نے طلاق نہیں دیا، جی جی، شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اگر شوہر طلاق دے دیتا اور اس نے جو ہے نکاح ختم ہو جاتا تو عورت اس کے مال کا وارث نہیں بنتی، جی جی، ہے نا، اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو طلاق تو دیا نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانے سے اب عورت کے حقوق پکے ہو گئے، جی جی، اور یہ شوہر کے مال میں وارث بنے گی، اور جب عورت کے حقوق پکے ہو گئے اور ثابت ہو گئے اور اس کے مال کا یہ وارث بن رہی ہے تو بقیہ احکامات بھی پکے ہو گئے اور لاگو ہو جائیں گے، لہٰذا نکاح کے بعد جو ہے انتقال کے بعد سے وہ عدت بھی گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، اور اسی طریقے سے مہر بھی پورا پائے گی۔ جی جی، ناظرین، ہم نے سوال کیا حضرت مفتی صاحب سے، اور آج کے عمومی تو عام طور پہ جو مسئلے پیش آنے والے ہیں اس مسئلے کے بارے میں ہم نے پوچھا، شادی نکاح کے بارے میں ہم نے پوچھا، اور بہت واضح طور پہ حضرت مفتی صاحب نے پورے مکمل مسائل کا جواب دیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی ان جوابات سے اطمینان ہو گیا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی نئے مسائل ہیں پیش آنے والے ہیں تو ہمارے نمبر پہ، یہ نیچے ای میل آ رہا ہے، اس پہ بھیج سکتے ہیں، یا پھر نمبر پہ بھیج سکتے ہیں اور مسئلے پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں مسئلے بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم پھر ملیں گے ایک دوسرے مسائل کے ساتھ، دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا